آج بھی قرآن پاک پہ تباہ آزمائی کرنے والے کم نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جو جی میں آیا وہ بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ اپنے چینلز چل رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیت ہے ترجمہ کرنے میں، اور وہ کس محتاط انداز سے ترجمہ آپ نے فرمایا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اناڑی میں اور ماہر میں فرق ہوتا ہے. اور ماہر کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کا، اس علم کا، اس شعبے کا کس کو کتنا علم ہے. جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کا کلام اتنا جامع اور پختہ ہوگا. ایک عام سی مثال ہے، ایک عام عالم ہے، اس کی بات اور اس کے جملوں کے اوپر ہمیں اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہوتا جو اس سے بڑے عالم پہ ہوتا ہے. جی. اس سے جو بڑا ہوگا اس پہ اتنا زیادہ اعتماد ہوگا. تو یہ ایک بڑی لاجیکل سی اور ایک نیچرل سی چیز ہے کہ ہم کسی کے علم کی بنیاد پر اس کے جملوں اور اس کے کام کو پرکھتے ہیں. اور ان علوم کے اندر جو تفسیر کا علم ہے وہ سب سے اوپر والے درجے میں آتا ہے، کیونکہ تفسیر کا تعلق تو قرآن کے ساتھ ہے. علم قرآن کے بغیر تو کوئی مجدد نہیں بن سکتا، کوئی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا مفسر نہیں بن سکتا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ کے علم کی جھلک آپ کے ترجمے کے اندر ملتی ہے. اب وہ جو ترجمے کی اپنی خصوصیات ہیں، اس میں کچھ خصوصیات وہ ہیں جن کا تعلق جملوں کے حسن اور بناوٹ کے ساتھ ہے. قرآن پاک ہے بلاغت والا کلام، فصاحت و بلاغت والا کلام. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ بلاغت ایک صنف ہے، قسم ہے ایجاز. ایجاز کسے کہتے ہیں کہ ایک بات جو 10 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے اسے 6 لفظوں میں بیان کر دیا جائے. اچھا. 10 لفظوں والی بات 10 میں بیان کی جائے تو اسے کہتے ہیں مساوات. 10 والی بات کو 12 میں بیان کیا جائے اور وہ ہو اچھے انداز میں تو اسے کہتے ہیں اتناب. اچھا. ایجاز قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. ایجاز کا مطلب ہے کہ بات تو اتنی بڑی عبارت میں ادا ہونی تھی، قرآن پاک نے اتنی سی عبارت کے اندر بیان کر دیا اسے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے ترجمے کے اندر جہاں اتناب ہے وہاں پر ترجمے میں بھی اتناب ہے. اچھا. جہاں قرآن پاک میں مساوات ہے وہاں پر ترجمے میں مساوات. واہ. اور جہاں ایجاز ہے وہاں پر ترجمے میں بھی ایجاز. سبحان اللہ. یہ ایک علمی اعتبار سے ہے. پھر اور علمی پہلو ہیں، اب جن کو میں بیان کروں گا تو وہ اکثر کے سمجھ ہی نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں. لیکن جدا گانا جو اور وہ اوصاف کے جو ہر ایک کو سمجھ آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے، انبیاء علیہم السلام کی عظمت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جتنے خوبصورت اور جتنے پیارے اور ادب اور تعظیم والے الفاظ بیان فرمائے ہیں ترجمے کے اندر، وہ شاید کسی اور ترجمے کے اندر نہ ملے. جیسے یہ ہے مشہور زمانہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اچھا. اب ضالن کا عربی زبان میں بہت سارے ترجمے ہیں اور بعد نے وہ جو عام معروف ترجمے ان کے مطابق کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آئے، اور آپ تو یوم اول سے معرفت کے بہت اعلیٰ درجے پہ تھے. تو معاذ اللہ اتنی سخت بات جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فرمایا اور تیرے رب نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، سبحان اللہ. اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہدایت دی. تو یہ جو لفظ ہے ضالن، ضل یضل کا جو لفظ ہے یہ گم ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ خود محبت میں ڈوب جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. خود یہی الفاظ مبارکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے کہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تو آپ کو دیکھتے کھلی محبت میں ہیں، کھلی محبت میں. حضرت یوسف علیہ السلام اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ 2 جگہ پر ہے. تو اب بذات خود یہ لفظ قرآن پاک کے اندر اس معنی میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لفظ منتخب کیا جو آپ کی شایان شان ہے، جو آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کے مطابق ہے. اور یہ اس مقام پر اور اس کے علاوہ آپ کو جگہ جگہ یہی والی سنت ہے. حفظ مراتب، کافروں کی بات ہو رہی ہے تو ویسا ترجمہ، اور جب انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے شایان شان ترجمہ. یہی اعلیٰ حضرت کی خوبی دیکھیں. جیسے قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں ہے آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم کہو وہ اللہ ایک ہے. تم، یہ اللہ فرما رہا ہے. واہ. اللہ کی شان بلند ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم، آپ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم فرمائے گا. لوگوں سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا ہے، تو یہاں نبی پاک علیہ السلام لوگوں سے کچھ کلام کریں گے تو فرمایا تم فرماؤ.
کہو نہیں تم ادھر سے ہے فرماؤ آگے کو. آگے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ تم فرماؤ یہ قل کا ترجمہ ہے. قل کے ترجمے کے اندر دو چیزوں کی رعایت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت کا بھی پاس ہے سبحان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بھی لحاظ ہے اسی ایک لفظ قل کے ترجمے کے اندر. جب ایک لفظ کی یہ شان ہے تو یہی پورے قرآن پاک کے ترجمے کے اندر شامل ہے.